من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون فإن آمنوا اگر یہ لوگ ایمان لائیں بمثل ما آمنتم به جس طرح آپ ایمان لے کر آئے فقد اهتدوا تو یہ لوگ ہدایت پر جائیں گے وَإِن تَوَلُّوا اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں منہ پھیر لیں روگردانی کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو ان کے اندر ضد ہے یہ ضد پر کھڑے ہوئے ہیں ضد پر تلے ہوئے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے صبغۃ اللہ مسلمانوں کو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا مسلمانوں تم کہو کہ ہم کو اللہ نے رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ کے رنگنے سے زیادہ کس کا رنگنا بہتر ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو یہ ضد پر ہیں ان میں ضد ہے بس ان قریب تمہارے لیے اللہ ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے مسلمانوں تم کہو کہ تم کو اللہ نے رنگ دیا اور اللہ کے رنگنے سے بہتر کس کا رنگنا ہو سکتا ہے اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں پہلی بات کہ اگر یہ لوگ دشمنان اسلام ایمان لے کر آئیں ایسا جیسا کہ تم ایمان لے آئے ہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے دوسری بات اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں منہ موڑے نافرمانی کریں پیٹ پھیریں ایمان لانے سے تو پھر یہ ان کے پیٹ پھیرنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بس ان کے دلوں میں ضد ہے تیسری بات ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے اللہ ان سے نمٹ لیں گے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ چوتھی بات اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے پانچویں بات مسلمانوں کو اللہ نے رنگ دیا اپنے رنگ میں چھٹی بات اللہ کے رنگنے سے بڑھ کر کس کا رنگنا بہتر ہو سکتا ہے ساتویں بات ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں دشمنان اسلام یہود و نصارہ بالخصوص یہاں دشمنان اسلام کا تذکرہ ہے بالاخص عیسائیوں کا تذکرہ نصرانیوں کا تذکرہ بھی اگر پوری دنیا کے اسلام دشمن لوگ اگر جیسا کہ اوپر گزر چکا کہ یہودیوں کا کہنا کیا تھا نصرانیوں کا کہنا کیا تھا مسلمانوں سے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنا کیا تھا ان کا کہ اگر تم یہودی بن جاؤ گے یا نصرانی بن جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے یہ کہنا تھا تو اس کے جواب میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ تم کہو کہ نہیں ہم یہودی یا نصرانی نہیں بنیں گے بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اتباع کریں گے تو اسی کے بارے میں ہے کہ جیسا کہ ان لوگوں کا کہنا تھا مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یہودی بن جاؤ اب تمہیں بولو ان کو کہ تمہیں ایمان لائیں گے تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں ہم جس راستے پر چلتے ہیں وہ صحیح راستہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ نہیں ہے اور سچا اور اچھا راستہ ہدایت والا راستہ کون سا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جیسا اپنی گمان کے مطابق کہتے ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں اگر ان کو صحیح راستے کی تلاش ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے کر آئیں تم جن پر جس قدر ایمان لائے ہو ویسا اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے
تو پھر یہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، ورنہ ایمان اور ہدایت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں، مخالفت کریں، تو یہ ان کے انکار کرنے میں کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس ان کے دلوں کے اندر ضد ہے۔ اب ضدی قوم کو، ضدی آدمی کو ہدایت مشکل ہے، وہ کیا کی کرتی رہتی، سوال کرتی رہتی، وہ ایمان کبھی نہیں لاتی۔ اللہ کا ایک انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجا، فرشتوں میں سے بھیجنا تھا، فرشتوں میں سے اللہ کے نبیوں کو بھیجا، اللہ خود اتر کر آتا ان کو سمجھانا تھا، یہ سب باتیں بے تکی باتیں، کیا بھی بول کر ان کو سمجھاؤ، اللہ کو دل کو اللہ ڈائریکٹ سمجھاتے ان کو سمجھتے نہیں ہو، یہ ضدی قسم کے لوگ۔ تو اگر یہ لوگ نافرمانی کریں تو پھر تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو ٹینشن لگا رہی، پریشان کر رہی، ایمان نہیں لا رہی یہ لوگ، تو پھر تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے تو میں ان سے نمٹ لوں گا، ان کو میں ان کا مقابلہ نہیں کروں گا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جاؤں گا، تمہاری حمایت اور مدد میں کروں گا، تم کو ڈرنے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم تسلی سے رہو۔ اچھا آگے، صبغۃ اللہ، اللہ نے مسلمانوں کو رنگ دیا، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رنگ دیا کا مطلب ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایمان کو، اسلام کو، توحید کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے ان کے لیے رنگ دیا۔ اپنی مرضیات، اللہ کی خوشنودی اللہ نے اسلام میں رکھا، اور اللہ کی خوشنودی اللہ نے شریعت پر عمل کرنے میں رکھا، اللہ کی خوشنودی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں رکھا ہے۔ اب یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں تو اللہ نے ان کو چن لیا ہے اسلام کو فالو کرنے اور سنتوں کو اپنانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ اب اللہ ان کو اسلام کے رنگ سے رنگ دیا، شریعت کے، سنت کے رنگ سے اللہ نے ان کو رنگ دیا۔ اب اللہ ان کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے تو پھر اس سے بہتر کسی کے لیے بہتر مذہب اسلام سے بڑھ کر کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ ان کو اللہ نے اسلام سے رنگ دیا ہے تو اسلام سے بھی زیادہ کون سا مذہب اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اللہ کی پسند سے زیادہ اچھی پسند کس کی ہو سکتی ہے؟ وہی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگنے سے، اللہ ان کے لیے، صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے تو اللہ کے اس رنگنے سے، اسلام سے بہتر رنگنا کس کا ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ یہودیوں کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اس بچے کو 7 دن میں پانی کے اندر اسے رنگتے تھے۔ رنگ کر کیا وہ لوگ ختنہ نہیں کرتے تھے، ختنہ نہیں کرے سرکا، ویسا کرتے تھے، پانی میں بچے کو 7 دن میں اسے رنگ دیتے تھے، اور یہ سمجھ جاتے تھے کہ پانی کے اندر بچے کو رنگ دینا، پانی کے اندر اسے رنگ دینا، پانی نہلا دینا اسے 7 دن میں، یہ پانی کے اندر رنگ دینا ختنے کی جگہ پر یہ برابر ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، اب ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے 7 دن میں پانی میں رنگ دیے تو وہ کیا سمجھتے تھے، اب یہ بچہ پکا نصرانی بن گیا، یہ سمجھتے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی عیسائی بن گیا تو ان کے مذہب کے لحاظ سے وہ اس قسم کا کوئی خاص عمل کرتے ہیں، کوئی خاص پانی ایسا ڈال کر اسے یہ کرتے ہیں وہ۔ اب یہ کر کے کیا سمجھ جاتے ہیں، ہمیں پکے فرما بردار بن گئے، پکے عیسائی بن گئے، اب یہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے، جبکہ ہدایت کس مذہب میں اور کس میں ہے؟ پانی میں رنگ کر یہ سمجھ جانا یہ غلطی ہے، صرف پانی میں رنگ دیے 7 دن میں بچے کو، اب ہمارا بچہ پکا نصرانی بن گیا، اب ہدایت بچہ پا گیا، یہ بات غلط ہے۔ ہدایت اور اسی طرح سے اور آگے کی بات کامیابی، نجات، یہ کس پر ہے؟ یہ پانی میں بچے کو رنگ میں ڈبو کر یا پانی میں ڈبو کر ظاہری نجاستوں کو، گندگی کو پاک کرنے سے آدمی ہدایت نہیں پاتا۔ دل میں کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، تو پھر اوپر ظاہری اعتبار سے پانی ڈال کر گندگی پاک کرنے سے کیا ہوگا؟ دل کے اندر کا کفر پہلے پاک کرنا ہوتا، تو دل کے اندر کا کفر کیسے پاک ہوگا؟ تو پھر وہ اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے سے وہ دل کے اندر کا کفر پاک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسلام کو فالو کرنا اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہاں سمجھنے کی بات، آخری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے، اور دوسری بات تو کیا
کہ ایمان لانے کے بارے میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ نے نمونہ بنایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو میں سچے مذہب پر ہوں، میں اچھا ہوں، میں راہ راست پر ہوں، میں کامیاب ہوں، ہدایت پر ہوں اگر کہتا ہے تو اس کا کہنا جب تک صحیح نہیں ہوگا، کب تک؟ جب تک کہ وہ آدمی تمہارے کس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان لے کر نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لے کر نہیں آتا، تب تک کسی آدمی کا بھی ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد، ایمان، اعمال کی طرح وہ بھی ایمان لائے گا، اعمال کرے گا، تو پھر وہ آدمی ہدایت پر ہے کہہ سکتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے آپ کو میں ہدایت پر ہوں، راہ راست پر ہوں یہ کہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اسلام ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان نہیں لا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لا رہا ہے، پھر بھی اپنے اللہ کی مرضیات پر نہیں چلا رہا ہے اپنے آپ کو، تو پھر بھی کہتا ہے وہ آدمی کہ میں کامیاب ہوں، راہ راست پر ہوں، صحیح مذہب پر ہوں، تمہیں بھی اس مذہب پہ آ جاؤ، یہ کہنا یہ غلط ہے۔ آدمی کب اپنے مذہب پر سچا ہو یہ کہے؟ جب وہ اللہ کی مرضیات کو پورا کرتا ہو تو تب جا کر کہہ سکتا ہے کوئی سچے مذہب پر ہوں، ہدایت پر ہوں، یہ کہہ کر دوسرے آدمی کو بھی وہ اپنے سچے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت اور پرچار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کا کہنا سچے مذہب پر نہیں، اس کا جھوٹا دعویٰ ہو جائے گا۔ ایمان کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اور صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے، ترازو بنایا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ویسا ہے تو پھر ہمیں راہ راستے پر ہے، ہمیں کامیاب ہے، نہیں ان کے ایمان اور عقیدے کی طرح ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کچے مسلمان ہیں۔ تو ہمارا ایمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح اور صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔